اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ محترم حضرات، آج کی خلاصہ تراویح میں آپ کے سامنے سورہ احقاف سے لے کر کے سورہ طور تک کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جس سورہ کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے وہ سورہ احقاف ہے۔ وہ صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، ان صورتوں میں سورہ احقاف آخری سورہ ہے۔ یہ سورہ دراصل مکی زندگی میں نبوت کے 10ویں سال کے آخر میں یا 11ویں سال کے شروع میں نازل ہوئی، یعنی شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد۔ اس سورہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کی جانب سے نازل کی ہوئی ہے، جو کہ انتہائی طاقت اور قوت کا مالک ہے اور حکیم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی چیزیں اس وقت کے کفار اور مشرکین کے سامنے بطور مثال پیش کی کہ ذرا بتاؤ کہ تم جن باطل معبودوں کو اور جن باطل خداؤں کو پوجتے ہو یا پرستش کرتے ہو، ان میں سے کسی نے ان آسمان اور زمین کی چیزوں کو بنایا ہے؟ اگر بنایا ہے تو ذرا بتا کر کے دکھا دو، بتاؤ ان لوگوں نے کون کون سی چیزوں کو بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جملے میں یہ بات صاف کر دی کہ دنیا میں سب سے بڑا گمراہ وہ شخص ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، کسی اور کو پکارے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا گمراہ اور راہ سے بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارے۔ ان باطل معبودوں کی حقیقت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آخرت میں یہ معبود تمہارے کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ آخرت میں تم ان کے دشمن ہو جاؤ گے اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرو گے، لیکن اس وقت ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور ان سے اپنے منہ کو پھیرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص طور پر اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے ہوئے، اس کی ذات اور صفات کو مانتے ہوئے اس کی عبادت کرنا اور اس کو پکارنا ہی تمہیں آخرت میں نجات دے سکے گا۔ کفار کا انکار اور ان کی روگردانی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آگے واضح کر دی ہے، وہ ہے ان کا استکبار، بڑکپن اور گھمنڈ۔ یہ وہی صفت ہے جو ابلیس کی صفت ہے، جس کی وجہ سے دھتکارا گیا، اور اسی برائی اور خرابی کا شکار کفار مکہ بھی ہیں، جس کی وجہ سے حق کا انکار کر رہے ہیں۔ حق کے انکار کے نتیجے میں انسان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اس کے کردار کیسے بنتے ہیں، اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ دیکھو، جو حق کو مانتا ہے وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، اس کو ادا کرتا ہے، بلکہ انسانوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ چنانچہ انسانوں کے حقوق میں سب سے اہم حق والدین کا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر، یعنی اس وقت عملی حالت یہ تھی کہ جو اہل ایمان تھے وہ اپنے والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت میں کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے، خواہ ان مومنین کے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ ان کی حقوق کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی یا کمی نہیں برت رہے تھے۔ دوسری طرف حالت یہ تھی کہ کفار اس معاملے میں اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے سے روگردانی کر رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک دنیاوی مثال دے دی ہے کہ یہ تو مانی ہوئی بات ہے، یعنی دنیا کے ہر سماج میں، دنیا کے ہر معاشرے میں یہ بات مسلم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، لیکن ایک خدا کو نہ ماننے والے، ایک رب کو نہ ماننے والوں کے اخلاق کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ بندوں کے بھی حقوق نہیں ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد استکبار کے نتیجے میں، گھمنڈ کے نتیجے میں انجام کیا ہوگا اور اس دنیا میں دوسری اقوام کا انجام کیا ہوا ہے،
اس کو ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ چنانچہ مثال کے لیے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کیا ہے کہ یہ قوم عاد جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا اور ان کے درمیان بہت سارے رسول آئے اور انہوں نے ان کو ڈرایا، اللہ تعالیٰ کی جانب بلایا، لیکن صرف اور صرف اپنے گھمنڈ کی وجہ سے اور اپنی دنیاوی طاقت اور قوت کی وجہ سے انہوں نے رسول کا انکار کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ نہ صرف ان کو تباہ و برباد کیا بلکہ ان کے ارد گرد اور بھی بہت ساری بستیاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار اور ان کے استکبار کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ قوم عاد ان علاقوں میں، عرب کے ان علاقوں میں تھے جہاں سے کفار مکہ کا گزر ہوتا رہتا تھا۔ ان کے تجارتی قافلے ان راستوں سے گزرتے تھے اور ان علاقوں کو وہ دیکھتے تھے اور کسی نہ کسی حد تک اس سے واقف تھے اور ان کے واقعات ان کے درمیان مشہور تھے۔ چونکہ انکار انتہائی درجے کو پہنچا ہوا تھا، کفار کی طرف سے سختیاں بھی بہت زیادہ تھیں، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مکے کے علاوہ اطراف کے علاقوں میں بھی اپنے دعوتی کام کو پھیلانا شروع کیا۔ چنانچہ اس کے لیے ایک کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ مکہ سے نکل کر کے طائف گئے اور وہاں پر لوگوں کو دین کی دعوت دی، لیکن وہاں سے بہت ہی تکلیف دہ جواب ملا۔ نہ صرف انکار بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے گئے، آپ کے پاؤں زخمی کیے گئے، آپ کو ذلیل و رسوا کیا گیا اور چھوکروں کو ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا جنہوں نے ان کو بہت تکلیف دی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کافی بددل تھے، یہاں تک کہ ایک مقام پر جب پہنچتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے جنوں کا ایک گروپ گزر رہا ہوتا ہے۔ جنوں کا وہ گروپ جب قرآن مجید کی آیات سنتا ہے تو اس پر ایمان لے کر کے آتا ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تسلی دی ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے مایوس نہ ہوں، آپ کی دعوت کارگر ہو رہی ہے، آپ کی دعوت پھیل رہی ہے۔ اگر فی الحال انسانوں کا کوئی گروہ یا افراد اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، تو دوسری با اختیار مخلوق جنوں کی اس کو سن کر کے اس کو تسلیم کر رہی ہے، قبول کر رہی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام اس وقت کے مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ، عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنی دین پر جمے رہیں اور اللہ کی دین کی خدمت کرتے رہیں۔ چنانچہ آخری آیت میں کہا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ۔ جس طرح سے عزیمت والے انبیاء نے، بڑے بڑے انبیاء نے صبر کیا، ثابت قدمی دکھائی، اسی طریقے سے آپ بھی ثابت قدمی دکھائیے، آپ بھی صبر کیجیے اور اس معاملے میں جلد بازی نہ کریے، کسی بھی طریقے سے اس میں جلدی نہ کریے۔ اور جب ان کے اوپر قیامت آئے گی، جب ان کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ چند ہی لمحے یہ دنیا میں رہے، یہ دعوت ہے، اس دعوت کو پہنچا دیجیے اور یہ جان لیجئے یہ حقیقت ہے کہ آخر میں اگر یہ نہیں مانیں گے تو نافرمانوں اور غداروں کی تباہی اور ہلاکت یقینی ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورہ محمد۔ سورہ محمد اس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ سورہ مدنی ہے اور مدینے کے ابتدائی زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہ بیان کر دیا ہے کہ اس دنیا میں اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، یعنی وہی اعمال تسلیم کیے جائیں گے، وہی اعمال قبول کیے جائیں گے جن کے پیچھے ایمان ہوگا، ورنہ ایمان سے خالی عمل کا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں وزن نہیں ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ نیز جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، روڑے اٹکا رہے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بھلے سے وہ اپنی انفرادی زندگی میں خیر کے کام کرتے رہیں، کچھ بھلائی کے کام کرتے رہیں، لوگوں کی کچھ مدد کرتے رہیں، لیکن اگر وہ اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنے کا کام کریں گے تو ان کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف کی ہے کہ جب کفار سے جنگ میں ملاقات ہو جائے، جب مڈ بھیڑ ہو جائے تو اس موقع پر ثابت قدمی دکھاؤ
اور اس موقع پر خوب جم کر کے خون ریزی کرو یہاں تک کہ کفار کی طاقت ٹوٹ جائے، یا تو وہ قتل ہو جائیں، یا پھر اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ قیدی بنا لیا جائے۔ اس کے بعد اہل ایمان ان کے ساتھ چاہیں تو احسان کا سلوک کریں یا فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو انعام اور اکرام آخرت میں ملے گا اور کفار کو جو سزا ملے گی، ان دونوں کی تصویر کشی کی ہے۔ چنانچہ کہا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں سے کیا ہے وہ کس طرح سے ہوگی کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، اسی طریقے سے اس میں ایسی شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی جس میں کسی طریقے سے جو ہے وہ نشہ نہیں ہوگا، اور وہ پینے والوں کو نہایت ہی لذیذ محسوس ہوں گے، نہایت ہی لطف آئے گا اس کو پی کر کے۔ اسی طریقے سے صاف و شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، اور اس میں ہر طرح کا پھل اور ہر طرح کے میوے ہوں گے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، اپنی مغفرت سے نوازے گا۔ دوسری طرف جو کفار ہوں گے ان کو کھولتا ہوا پانی اور آگ کا عذاب دیا جائے گا، وہی ان کا خوراک اور وہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی آگے چل کر کے ایک صفت بیان کی کہ یہ بڑھ چڑھ کر کے بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ کیوں نہیں قتال کی اجازت دی جاتی، کیوں نہیں جنگ کی اجازت دی جاتی، ہم ان کفار سے جنگ کریں گے، ان سے قتال کریں گے۔ لیکن یہ ظاہری طور پر یہ بات کہنے والے اپنے منہ کے بڑے، جب ان کو قتال کا حکم دیا گیا، جنگ کا حکم دیا گیا، تو انہیں اپنی موت نظر آنے لگی، ان کی آنکھوں کے دیدے گھومنے لگے اور جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے اہل ایمان کے لیے یہ بات صاف کی ہے کہ اعمال کا بقا اور خود اہل ایمان کا بقا اس میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی انکنڈیشنل غیر مشروط اطاعت اور فرما برداری کریں۔ چنانچہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ نیز یہ بات بھی بیان کر دی کہ ذرا بھی سستی اور کاہلی نہ دکھاؤ، کسی بھی طرح سے کمزوری نہ دکھاؤ، اور اللہ کی جانب، اسلام کی جانب، سلامتی کی جانب لوگوں کو بلاتے رہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، غلبہ تمہیں ہی نصیب ہوگا، کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام اگر کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کا تعاون ہمیشہ ساتھ میں ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو غلبہ اس کا مقدر ہوتا ہے۔ اس آیت کے بھی آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی جانب واضح کر دیا ہے کہ یہ دعوت مستقل چلتے رہنا چاہیے، اور نیز اس کے لیے اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے مال کی بھی قربانی درکار ہے، اور جو اپنی مال خرچ کرنے سے کنارہ کشی اختیار کرے گا تو وہ اپنا نقصان کرے گا، اس کی بخیلی اس کے اپنے نفس کے خلاف جائے گی، اس کی کنجوسی اس کے اپنے نفس کے خلاف جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فقیر تم ہو، فقیر تم لوگ ہو، محتاج تم لوگ ہو، اس لیے تمہیں خرچ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں مزید نوازے۔ نیز اہل ایمان کو اس کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی یہ دھمکی بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے یہ دھمکی ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر یہ اہل ایمان اللہ کے دین سے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرنے سے روگردانی کریں گے، دین کے تقاضے کو پورا نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں بدل کر کے کسی اور کو لے کر کے آئے گا جو ان کی طرح سے نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہ ریپلیسمنٹ کا قانون ہے، اس سنت استبدال اس کو کہا گیا ہے کہ اگر کوئی قوم، کوئی جماعت اور کوئی ملت اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتی ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بدلتا ہے، بدل کر کے دوسری قوم کو لے کر کے آتا ہے۔ خود اسلامی تاریخ میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ تاتاریوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سبق سکھایا، اور اس کے بعد تاتاریوں کو ہی ہدایت دے کر کے ان کے ذریعے سے اسلام کی خدمت لی۔ اس کے بعد اگلی سورہ فتح ہے، قرآن مجید کی یہ مشہور سورہ ہے، صلح حدیبیہ کے بعد یہ نازل ہوئی، اور صلح حدیبیہ کے بعد جب راستے میں تھے، اہل ایمان کی ایک بڑی تعداد تھی،
جو صلح حدیبیہ سے نالاں تھی اور یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ صلح دب کر کے کی گئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں سب سے زیادہ جو ہے سختی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے کہ اس طرح سے دب کر کے صلح کیوں کی گئی ہے۔ بالآخر جب یہ سورہ نازل ہوئی تو سب کو سکون ہوا، سب کو اطمینان ہوا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اس فتح کے اس صلح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک کھلی ہوئی فتح تمہیں عطا کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں، خاص طور سے 3 نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اس میں سے سب سے اہم نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوپر سکینت نازل کی۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کیا اور ان کے ایمان میں اضافہ کیا۔ چونکہ حالت ایسی تھی کہ جب عمرے کا ارادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو اس وقت صرف 1400 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ منافقین کا پورا گروہ سائڈ ہو گیا تھا، کیونکہ ساتھ میں صرف اور صرف نیام میں تلوار لے جانے کی اجازت تھی، باقی اور کوئی بھی جنگی اسلحہ ساتھ میں لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ چنانچہ یہ ایک طریقے سے اپنے آپ کو موت کے منہ میں، تباہی اور بربادی کے منہ میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ چنانچہ جو مخلص اہل ایمان تھے، جنہوں نے ہر طرح کی قربانیاں دی تھیں، وہی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے۔ چنانچہ کہیں نہ کہیں دل میں کھٹکا بھی تھا۔ چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سنبھالا، ان کے دلوں میں سکینت نازل کی، چنانچہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں۔ چنانچہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر دنیا کی جو دیگر مخلوقات ہیں ان کے ذریعے سے اس طرح سے مدد کی کہ جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی رہی۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جس کا آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ جب اہل اسلام کا لشکر ایک وادی میں پہنچتا ہے تو کفار کی طرف سے گھوڑ سواروں کا ایک دستہ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں بھیجا جاتا ہے کہ وہ شبخوں مارے اور اہل ایمان کو اکسائے اور بھڑکائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس سے اہل ایمان کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اہل ایمان ان گھوڑ سواروں کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک نعمت قرار دیا ہے کہ اس موقع پر تم غیر مسلح ہونے کے باوجود، معمولی سے صرف ایک تلوار ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ طاقت اور یہ قوت بخشی کہ تم نے ان پر غلبہ حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مامون اور محفوظ بنا دیا۔ ایک اہم چیز اس سورہ میں یہ آئی ہے کہ اہل ایمان نے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب بیعت کی تھی تو اس بیعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ صلح کے درمیان جب سفارتکاری چل رہی تھی تو ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر کے بھیجا۔ حضرت عثمان کی واپسی میں کچھ تاخیر ہوئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ اس خبر کو سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا اور موت کے اوپر بیعت لی کہ جب تک حضرت عثمان کی موت کا بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ بے سر و سامانی کے عالم میں سارے کے سارے اہل ایمان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور جان کو قربان کرنے کا عہد کیا۔ چنانچہ اس عہد کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بیعت تھی، اور یہ بیعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ان کے لیے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ جتنے لوگ اس میں شامل تھے ان سب کو بخش دیا گیا، ان سب کو سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو اس دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ دوسری طرف چونکہ جو منافقین تھے جن کے اندر نفاق تھا وہ اس میں پیچھے رہ گئے تھے، چنانچہ یہ بات بتا دی گئی کہ اے اہل ایمان، اے اللہ کے رسول، جب تم لوگ مدینہ واپس جاؤ گے تو منافقین طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مال اور اولاد نے مشغول کر دیا تھا، ہمیں اس طرح کی مشکلات اور پریشانیاں آ گئی تھیں، یہ گھریلو دقتیں تھیں، کچھ اور پریشانیاں آ گئی تھیں۔ یہ سب کے سب ان کے طرف سے عذر پیش کیے جائیں گے، لیکن یہ سب کے سب ان کے جھوٹ ہوں گے، ان سے نظر انداز کرنا یہ سب کے سب ان کے لیے جو ہے وہ نقصان کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے لیے نقصان کا ارادہ کر لیا ہے تو تم کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو۔ چنانچہ
منافقین کے سلسلے میں ان کے رویے کو اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کر دیا، بالکل واضح کر دیا۔ سورہ کے آخر میں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے جو خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا، جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا تھا، اس کا سفر شروع کیا تھا، اس کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا ہے۔ اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ تم لوگ حرم میں داخل ہوگے اور اس کا طواف کرو گے، وہاں پر عبادت کرو گے۔ چنانچہ یہ بات اس صلح میں طے ہو گئی تھی کہ اگلے سال عمرے کی اجازت ہوگی، اہل ایمان آئیں گے اور عمرہ کر کے جائیں گے۔ چنانچہ یہ وعدہ پورا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا، اور اس کے بعد پھر جو مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وہ واضح کیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو دوسرے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ چنانچہ رسول کی بعثت کا جو مقصد ہے، دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجے جانے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس کا غلبہ دوسرے تمام ادیان پر ہونا چاہیے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی ایک اہم خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ یہ اہل ایمان آپس میں نہایت ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور رافت کا رویہ اپناتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط تعلقات اور رشتے قائم کرتے ہیں، لیکن کفار کے مقابلے میں یہ نہایت ہی سخت ہوتے ہیں، ان کے معاملے میں کسی بھی طرح کی نرمی نہیں اپناتے ہیں۔ ایسے اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورہ حجرات۔ سورہ حجرات معاشرتی زندگی میں ایک طریقے سے کہہ لیں کہ یہ ایک بنیادی سورہ ہے۔ معاشرتی خرابیاں، معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن مجید کی یہ ایک انتہائی اہم ترین سورہ ہے۔ اس کی شروعات اس طرح سے ہوتی ہے کہ اہل ایمان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی غیر مشروط اطاعت کرو۔ نہ صرف اطاعت کرو بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی توقیر اور ان کا احترام بھی اس کے ساتھ ضروری ہے، اور احترام کا انتہائی تقاضا یہ ہے کہ ان کے سامنے جب گفتگو کرو تو اپنی آواز رسول کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے آج رسول ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گفتگو ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمارے سامنے آئے، اگر ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو کم سے کم ہم خاموش ہو جائیں۔ اس کے بعد آگے چل کر کے آیت نمبر 6 میں ایک انتہائی اہم اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب بھی کسی فاسق کی طرف سے کوئی بڑی خبر آئے، کوئی اہم خبر آئے تو فوراً اس پر کوئی رد عمل نہ دیا جائے، بلکہ جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے، جب تک اس کے بارے میں مکمل وضاحت نہ ہو جائے، یقینی خبر نہ مل جائے، تب تک اس پر کسی بھی طرح کا رد عمل دینا، کسی بھی طرح کا اقدام کرنا یا کسی بھی طرح کا فیصلہ کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے میں ہونے والی لڑائی اور جھگڑوں کی حالت کے درمیان میں کیا رویہ اپنایا جانا چاہیے اس کی جانب توجہ دلائی کہ اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، آپس میں جھگڑ پڑیں، آپس میں قتال کر بیٹھیں، تو تیسرا جو گروہ ہوگا اہل ایمان کا وہ ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے گا۔ اگر صلح میں ناکامی ہوتی ہے تو یہ جو تیسرا گروہ ہے وہ زیادتی کرنے والے گروہ کے خلاف کھڑا ہوگا اور ان کے خلاف جنگ کرے گا یہاں تک کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان میں عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کرا دی جائے گی۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر دو گروپ یا کئی گروپ مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو اس کی وجہ سے ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یقیناً یہ ایک تکلیف دہ بات ہوگی، لیکن وہ اہل ایمان میں شمار ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو اسلام سے خارج قرار دے دیا جائے یا انہیں کافر نعوذ باللہ کہہ دیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اہم آیت کے ذریعے سے اہل ایمان کی عالمگیریت کو بیان کر دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اس اخوت کو ہمیشہ درست کر کے رکھنا چاہیے، ہمیشہ اس کو مضبوط کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی بنیادی چیز، اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تقوی کا راستہ اختیار کیا جائے، ہمیشہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سماج کو توڑنے والی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ کیا
6 چیزوں کا تذکرہ کیا جو سماج کو یا معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، آپس کی محبت کو یا کہہ لیں کہ اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز کسی کا مذاق اڑانا۔ آدمی مذاق اسی وقت اڑاتا ہے جب کسی کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری برائی اپنے آپ کو تانے دینا۔ دراصل آدمی کسی اور کو تانے دیتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو رد عمل آتا ہے تو سب سے پہلے وہی اس کا شکار ہوتا ہے، یا اس برائی کا سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو شکار بنا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اپنے آپ کو تانے نہ دو۔ چنانچہ جب کسی کو حقیر آدمی سمجھتا ہے تو پھر اس کی ذات برادری، اس کی نسل پر، اس کی رنگت پر، اس کی قد کاٹھی پر تانے دیتا ہے۔ پھر تانے سے آگے بڑھ کر کے اس کے لیے کوئی برا لقب تجویز کرتا ہے جس سے کہ اس کو تکلیف ہو۔ اس کے بعد چوتھی برائی ہے بہت زیادہ بدگمانی۔ بدگمانیاں معاشرے میں جب پھیلتی ہیں تو اس کے بعد پھر دوریاں بڑھتی ہیں، اور وہ دوریاں پھر اس کے بعد نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، اور نفرت پھر اس کے بعد لڑائی اور جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں، اور پھر سکون اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ جب بدگمانیاں بڑھتی ہیں تو اس کے بعد اس سے آگے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے جاسوسی کا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگنے کا۔ چنانچہ ایک دوسرے کی خرابیوں کی تلاش کرنے میں لوگ لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سماج میں انتشار پھیلتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کر کے جو سب سے خطرناک شکل اس کی نکلتی ہے وہ غیبت کی نکلتی ہے، کہ اگر کسی فرد کی کوئی خرابی یا برائی پتہ چل گئی تو اس کو سماج میں اس کے پیٹھ پیچھے پھیلاتا رہے آدمی، اس کو بیان کرتا رہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح سے ہے۔ اور جو اعلیٰ معیار کسی مومن کا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقویٰ میں انتہائی درجہ حاصل کرے، تقویٰ میں اپنے آپ کو نہایت بلندی پر لے جائے۔ جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بڑا ہوگا، سب سے افضل ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور آفاقی حقیقت، ایک عالمی حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قبائل، بہت سارے نام جو لوگوں کو دیے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو جانیں، نہ یہ کہ ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے لگیں۔ چنانچہ مختلف علاقوں کا ہونا، مختلف رنگت کا ہونا، مختلف قد کاٹھی کا ہونا، مختلف زبان بولنے والا ہونا، اسی طریقے سے جو اختلافات انسانی سماج میں ہیں اس کی بنیاد پر کسی کو حقیر اور کسی کو باعزت سمجھنا، یہ شیطانی نظریہ ہے۔ اسلامی اور الہی نظریہ یہ ہے کہ سب ایک آدم کے اور ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں، ایک مرد اور ایک عورت سے یہ پوری کی پوری نسل انسانی چلی ہے، اس لیے سب کے سب ایک ہیں۔ کوئی اگر افضل ہے تو صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد چل کر کے حقیقی ایمان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں کہ حقیقی ایمان والے ہیں کون۔ تو دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی شک میں نہیں پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں۔ اگلی سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف بھی مکی سورہ ہے اور نہایت اہم صورتوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اس کو کثرت سے تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے خطبے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ ابتدائی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ان نامعقول اعتراضات کا جواب دیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی اس دعوت کے سلسلے میں اٹھایا کرتے تھے۔ ان کے بنیادی اعتراض 2 تھے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی رسالت پر اعتراض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض، اور دوسرے نمبر پر قرآن مجید پر اعتراض۔ چنانچہ اس کا براہ راست فوراً جواب دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں جو یہ کائنات ہے، یہ جو یونیورس ہے، اس میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کی دعوت دی۔ بارش کو مثال کے طور پر پیش کیا، اسی طریقے سے جو ہے آسمان میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا، اور جو ساگ اور سبزیاں جو پیدا ہوتی ہیں، طرح طرح کے جو ہے وہ غلے جو پیدا ہوتے ہیں جو زمین سے پیدا ہوتے ہیں، ان میں غور و فکر کرنے کے لیے دعوت دی کہ ذرا غور و فکر کرو اس میں، کہ یہ سب کے سب اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اللہ کی ایک ذات ہے اور اسی ذات نے رسول کو بھیجا ہے اور اسی ذات نے انسانوں کی ہدایت کا راستہ بھی طے کیا ہے، ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر چل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کا تذکرہ ضمناً کر دیا جنہیں ان کی نافرمانی اور انکار کی وجہ سے تباہ و برباد کیا۔ چنانچہ قوم نوح، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط اور اسی طریقے سے قوم تبع، ان تمام لوگوں نے جنہوں نے حق کا انکار کیا تھا، ان پر اللہ تعالیٰ کا کوڑا برس پڑا اور ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم انسان کے اس کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کی سانس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، جو وہ سانس لے رہا ہے اس کو بھی ہم جان رہے ہیں اور اس کی شہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ اور اس وقت حقیقت واضح ہو جائے گی جب مرنے کے بعد اٹھو گے اور اس کے بعد اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے تو وہاں پر تم لوگ جھگڑ رہے ہوگے۔ آج تم لوگ ایک دوسرے کے معاون بنے ہوئے ہو، ایک دوسرے کے مددگار بنے ہوئے ہو حق کے مقابلے میں، اس دن ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوگے، ایک دوسرے پر الزام دے رہے ہوگے کہ فلاں کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، فلاں نے مجھے گمراہ کیا۔ تو اس وقت جو گمراہ ہوا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جس نے گمراہ کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا، کوئی ایک دوسرے پر الزام دے کر کے بچ نہیں سکے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو یہ ہدایت دی، یہ تلقین کی کہ فصبر علی ما یقولون، کہ یہ جو لوگ بھی باتیں بنا رہے ہیں، جو بھی یہ گڑبڑیاں کر رہے ہیں، جو بھی یہ اعتراضات کر رہے ہیں، ان کے جواب دینے کے بجائے ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کرو، اسی طریقے سے صبح شام اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کرو، اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو تذکیر کرتے رہو جو اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، اس کے کوڑے سے، اس کے عذاب سے خوف کھا رہے ہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اس کے بعد اگلی سورہ ذاریات ہے۔ سورہ ذاریات بھی مکی سورہ ہے، اور سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسمیں کھائی ہیں، خاص طور سے گرد اڑانے والی جو ہوائیں ہیں، خاص طور سے صحرائی زندگی میں طوفانی ہوائیں چلا کرتی تھیں، اور طوفانی ہواؤں کے بعد جو ہے بارہا اکثر و بیشتر بارش بھی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ان کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے، اور قسم کھانے کی بات کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا، یعنی قیامت ہو کر کے رہے گی، اور وہ ایک دن، فیصلے کا دن واقع ہو کر کے رہے گا۔ اور کفار کی حیثیت بتاتے ہوئے یہ کہا کہ ان کا انکار کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ان کے انکار کی وجہ ان کے آپس میں اختلاف ہے۔ انکم لفی قول مختلف، کہ تم لوگ تو خود جو ہے ایک چیز پر متحد نہیں ہو، اور تمہارے اپنے جو ہے وہ جوابات مختلف ہوتے ہیں، کسی طرح کی دلیل تمہارے پاس یقینی دلیل نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں وہ دلیل کی بنیاد پر ایک خدا کو مان رہے ہیں، ایک رب کو تسلیم کر رہے ہیں، اور رسول کی رسالت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اور یہ جو اہل ایمان ہیں، جو متقین ہیں، ان کا انجام یہ ہوگا کہ آخرت میں بلند و بالا جو ہے جنتوں میں ہوں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان کی دنیا میں حالت یہ ہے کہ یہ رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کم سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رات کے آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں، بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور جو مانگتے ہیں ان کو عطا کرتے ہیں، جو نہیں مانگتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں کسی طرح سے جو ہے وہ حقوق کی پامالی نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے چند اقوام کا تذکرہ کیا، وہی اقوام جن کا سورہ قاف میں تذکرہ کیا تھا کہ قوم نوح ہے، قوم لوط ہیں، اور قوم سمود، قوم عاد، ان تمام کے تمام لوگوں نے انکار کیا، اور اس انکار کے نتیجے میں ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے تمام لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، کہ تمام کے تمام نافرمان، بدعمل اور غدار قسم کے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صاف کر دی کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں، جو لوگ ہٹ دھرمی اپنائے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کے پیچھے نہ پڑو، ان کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ جو مومنین ہیں ان کو تذکیر کرتے رہو، یقیناً یہ تذکیر ان کو فائدہ پہنچائے گی۔ اور پھر اس کے بعد چل کر کے ایک آیت میں نسل انسانی کی تخلیق کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کلیئر کر دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور عبادت نام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو۔ جو عبادت عبد سے نکلا ہوا ہے، اور جو غلام ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ گھنٹے 2 گھنٹے کا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے مالک اور اپنے آقا کے ایک ایک اشارے اور ایک ایک احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت، کامل بندگی، یہ جن و انس کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے۔